ایسے بے شمار واقعات ہیں. لوگ علماء کرام کو بولتے ہیں کہ حضرت وہاں فلاں ملک میں اولڈ ایج ہاؤس پائے جاتے ہیں، بڈھا گھر پایا جاتا ہے، جہاں بچے اپنے بوڑھے ماں باپ کو لا کر رکھ دیتے ہیں، مہینے کی فیس پے کر دیتے ہیں، اور وہاں جو اسٹاف ہوتا ہے وہ ان بوڑھے ماں باپ کی خیر خبر لیتا ہے. ان کا بیٹا مہینے میں، ہفتے میں، 10 دن میں ایک آدھ مرتبہ آ کر سلام کر کے چلا جاتا ہے. تو ہمارے شیخ صاحب جو ہیں، شیخ حنیف صاحب لوہاروی، ان سے بھی بعض لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ بھی قائم کریے. حضرت نے کہا کہ میں یہ کام کیسے کروں، اس لیے کہ یہ تو خلاف شریعت ہے، یہ تو خلاف شریعت ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں حضرت، بہت سے ماں باپ ایسے ہیں کہ جن کو ان کی اولاد راستوں پر نکال دیتی ہے، تو ان کو کیسے رکھا جائے گا اگر اولڈ ایج ہاؤس نہیں ہوا تو. حضرت نے کہا بھائی آپ کی بات، آپ کی نیت ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم نے ان کے لیے قائم کر دیا تو لوگوں کو تو اچھا ایک بہانہ مل جائے گا کہ چلو بھائی ماں باپ کی خدمت کرنے کی ضرورت نہیں، لگا دو ادھر. تو اگر ماں باپ نے اپنے بچوں کے دین کی، مدرسے کی تعلیم، قرآنی تعلیم کی فکر نہیں کی، اگر یہ بہت بڑا ڈاکٹر اور انجینئر بھی بن گیا، اس سے کوئی خیر کی امید مت رکھنا. بڑھاپے میں اگر خون کے آنسو رونے پڑیں گے تو پھر اپنے آپ پہ رونا، بچوں کو ملامت مت کرنا. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، اور یہ واقعہ انگریزی اخبار میں چھپا تھا باقاعدہ. یعنی کوئی اوپر سے نہیں پھینک رہا ہوں کہ جیب میں سے نہیں پھینک رہا ہوں، یعنی یہ پورا واقعہ ایک اخبار میں چھپا تھا، اور اس میں یہ سبق دیا گیا تھا کہ کیا حال ہوتا ہے اگر بچوں کو جو ہے ریلیجن اور مذہب کی تعلیم نہیں دی جاتی. انہوں نے مذہبی تعلیم کا لکھا تھا، اسلامی تعلیم کا نہیں لکھا تھا. کہتے ہیں کہ ایک ڈاکٹر صاحب تھے، دماغ کے ڈاکٹر. سب سے بڑا ڈاکٹر جو ہوتا ہے وہ دماغ کا ڈاکٹر ہوتا ہے، اس لیے کہ انسان کا سارا نظام دماغ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. دماغ میں اگر سوجن آ گئی تو آدمی کومے میں چلا جاتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ بات کر سکتا ہے، نہ ہل سکتا ہے. یعنی ہارٹ کا جو ڈاکٹر ہوتا ہے، کارڈیک سرجن جو ہوتا ہے، اس سے بھی بڑا ڈاکٹر نیورولوجسٹ ہوتا ہے. اور دماغ کے ڈاکٹر میں بھی 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک تو وہ ہوتا ہے جو خالی چیک کرتا ہے، آپریشن نہیں کرتا. اس سے بڑا وہ جو ہوتا ہے وہ نیورولوجسٹ سرجن ہوتا ہے، جو دماغ کی کھوپڑی کھول کے آپریشن بھی کرتا ہے. تو ایسا ایک بڑا ڈاکٹر. اور اب آپ پلیز میرے ساتھ چلیے اور اس کو دیکھ لیجئے. ڈاکٹر نے کہا ارے پاگل تو نہیں ہو گئے، آپ کو پتا نہیں ہے کہ یہ ہاسپٹل کس کا ہے، اور یہاں کا رول کیا ہے، یہاں کا قاعدہ کیا ہے، یہاں اپوائنٹمنٹ لینی پڑتی ہے. آپ نے کوئی پہلے سے اپوائنٹمنٹ نہیں لی. ارے ڈاکٹر صاحب وہاں ایکسیڈنٹ ہوا ہے، تو کہ ہم کو پتا تھا کہ ہم پہلے سے اپوائنٹمنٹ لے کر رکھتے. اب تو ایمرجنسی کا معاملہ ہے، تو ایمرجنسی میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہوتا، پہلے فیس پے کرو، پہلے 50,000 روپے ٹیبل پہ رکھو، اس کے بعد پھر ہم سوچتے ہیں کہ وہاں جانا ہے یا اس کو یہاں ہم بلائیں گے ایمبولینس کے ذریعے سے. تو اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں تو دیکھو اسکوٹر لے کے، گاڑی لے کے جا رہا تھا، میرے پاس تو پیسہ نہیں تھا. میں تو اس کو دیکھ کے آپ کا سنا تھا کہ آپ بہت ماہر ڈاکٹر ہیں، اس کے بیچارے کے سر پہ مار لگی ہے تو میں آپ کے پاس آ گیا. تو میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، یہ میری گاڑی کی چابی ہے. آپ ایک کام کرو، یہ گاڑی کی چابی آپ کے پاس رکھ لو، جب میرے پاس پیسہ آئے گا میں تم کو دے دوں گا اور گاڑی لے جاؤں گا. لیکن آپ اللہ کے واسطے ذرا جلدی اپنا کام کر کے وہاں چلو، وہاں جا کر دیکھو اور اس پیشنٹ کو ذرا چیک کر لو. اس کے بعد بھی اس نے کچھ دھیان نہیں دیا. 2-4 پیشنٹ ہونے کے بعد جب فارغ ہوا تو اس کے ساتھ جو ہے وہ پیشنٹ دیکھنے کے لیے جہاں وہ بندہ پڑا ہوا تھا وہاں پر پہنچا. تو جا کر دیکھتا ہے ارے یہ تو مر چکا ہے. اچھا، اس سے زیادہ تعجب کی بات یہ تھی کہ وہ بندہ اس وقت پاگل ہو گیا جو دماغ کا ڈاکٹر تھا، جب اس نے یہ دیکھا کہ یہ تو میرا ہی بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے اور اسی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اور وہی سر پہ چوٹ لگنے کی وجہ سے یہاں پڑا تڑپ تڑپ کے مر گیا، اور میں وہاں اپوائنٹمنٹ اور فیس پے کرو کہ بیجاماری کرتا رہا. اگر اس کے اندر دل ہوتا، اگر اس کے اندر انسانیت ہوتی، اگر اس نے مذہبی تعلیمات کو پڑھا ہوتا تو وہ اپنی معمولی فیس اور اپنے رول ریگولیشن کو تھوڑا آگے پیچھے کر کے فوراً بھاگتا تو آج اپنے بیٹے کی جان بچا سکتا تھا. لیکن جب اس نے اپنے بیٹے کو نظروں کے سامنے مرا ہوا دیکھا، اس کے بعد سے وہ خود بھی کبھی ہاسپٹل میں نہیں گیا اور کبھی نہیں بیٹھا، اس لیے کہ خود ہی پاگل ہو گیا. یہ حال ہوتا ہے اگر ہم اپنے مذہب کی تعلیم بچوں کو نہ دیں.
اس لیے میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، ہمیں اپنے بچوں کو علم سکھانا، مکتب کی تعلیم دینا، جو مدرسے، جو مسجدوں میں چھوٹے چھوٹے مکتب چلتے ہیں، ہمارے یہ علماء کرام بیچارے بچوں کو الف با اور کلمہ طیبہ سے لے کر پورا قرآن سکھاتے ہیں، حدیثیں سکھاتے ہیں، سنن و آداب سکھاتے ہیں، اور دعائیں اور زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھاتے ہیں۔ اس کو آپ معمولی نہ سمجھیں، یہی سب سے پہلی بنیاد ہے۔ اگر اس بنیاد کو نہ رکھا گیا تو پھر آپ اپنے بچوں کے دنیا کی تعلیم کی کتنی بھی فکر کر لو، سب بیکار ہے۔ تو پہلا سبق آج کی ہماری مجلس کا یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی، صرف بچوں کی نہیں، جو بڑے لوگ ہیں، بالغ خواتین ہیں، بالغ مرد ہیں یا بوڑھی عورتیں ہیں، کسی کو بھی علم سے جو ہے چھٹکارا نہیں ہے۔ ہر ایک دین کا علم حاصل کرے، ہر ایک دین کا علم حاصل کرے۔ اورنگ آباد میں ایک عجیب ماحول ہم نے دیکھا کہ وہاں علم کے حصول کے لیے کوئی شرم نہیں ہے لوگوں میں۔ وہاں دارالعلوم دولت آباد نام کا ایک مدرسہ ہے، وہاں ہر سال فارغ ہونے والوں میں 5-6 بوڑھے ہوتے ہیں۔ فارغ ہونے والوں میں 5-6 لوگ بوڑھے ہوتے ہیں، 60 سال 70 سال کے۔ تو میرے دوستو، اور جو بڑی عمر کی عورتیں ہیں وہ بھی دین سیکھتی ہیں۔ ہمارے میڈیکل کالج کے، جہاں بدناپور میڈیکل کالج کے سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر رحمت اللہ قادری صاحب، جو آج بھی ریٹائر ہو جانے کے باوجود وہاں خدمت دے رہے ہیں، اس لیے کہ بڑے اچھے آدمی ہیں، بڑے محنتی انسان ہیں، حضرت نے ان کو رکھا ہوا ہے۔ تو جب میں بدناپور میں تھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ نادر صاحب مجھے قصص النبیین چاہیے، اور فلاں فلاں جو ہے عربی کا معلم ہے، اور یہ کتاب اور وہ کتاب چاہیے۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کو ان کتابوں کی کیا ضرورت ہے؟ تو کہا کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ کی خالہ جو ہیں وہ عالمہ کورس پڑھ رہی ہے، تو اس نے مجھے کتابوں کے نام لکھ کر دیے کہ یہ کتاب مدرسے میں ہوگی تو لے آنا۔ ان کی عمر کم سے کم، وہ خالہ کی عمر 65 سال کی ہوگی، اس لیے کہ ڈاکٹر صاحب 66-68 سال کے تو ہو گئے۔ سوچئے اتنے پڑھے لکھے لوگ اتنی بڑی عمر میں علم حاصل کر رہے ہیں، تو ہم کیسے علم سے مستغنی ہو سکتے ہیں؟ اس لیے یہاں بیٹھے ہوا ہر انسان یہ نیت کرے کہ انشاءاللہ ہم علم ضرور حاصل کریں گے۔ کوئی شرمانا نہیں ہے علم کے لیے، جس نے علم میں شرم کی وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ کوئی شرم مت کیجئے۔ موبائل جب آیا ہم کو چلانا نہیں آتا تھا، آج ہر بوڑھے بوڑھی کے ہاتھ میں آپ کو موبائل دکھے گا کہ نہیں دکھے گا؟ بلکہ جتنا ہم کو نہیں آتا اتنا ان لوگوں کو آتا ہے۔ یہ کہاں سے؟ بغیر شرم کے سیکھ لیا، ضرورت تھی۔ تو ویسے ہی دین کا علم حاصل کرنا ہماری سب سے پہلی ضرورت ہے۔ دوسری بات خاص طور پر میں اپنی ماؤں بہنوں سے کہوں گا، اور اس کے مخاطب ہمارے یہاں بیٹھے ہوئے غیور نوجوان اور مرد حضرات بھی ہوں گے، کہ میں نے جو دوسری آیت کریمہ پڑھی تھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث پڑھی بخاری شریف کے حوالے سے، اس میں اللہ رب العزت نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مستورات کو، ماؤں بہنوں کو پردے کا حکم دیا ہے، حجاب کا حکم دیا ہے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے پیغمبر اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مسلمان کی ساری عورتوں سے کہیے کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنے بدن پر ایک بڑی چادر تان لیا کرے۔ کس سے کہا جا رہا ہے؟ کوئی بازار میں ناچنے والی سے نہیں کہا جا رہا ہے، اور کوئی بے حیا عورت سے نہیں کہا جا رہا ہے، بلکہ جو حیا اور شرم کا پیکر اور نمونہ تھی امت کی مائیں، ازواج مطہرات، سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے لے کر تو آخری ام المؤمنین تک، اور دوسرے نمبر پر وہ بناتک، اپنی بیٹیوں سے۔ کون سی بیٹیاں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب ان کا انتقال ہونے لگا، آپ کی بیٹیوں میں سے ایک نمونہ پیش کرتا ہوں جن کو پردہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ کیسی بیٹیاں تھیں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، نبوت سے 5 سال پہلے آپ کی ولادت ہوئی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 ہی مہینے کے بعد سن 11 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی۔ آپ کی سب سے چہیتی، سب سے پیاری بیٹی، بعض روایتوں میں تو یہاں تک آتا ہے کہ جب میرا جی چاہتا ہے کہ جنت کی خوشبو سونگوں تو میں اپنی بیٹی فاطمہ کو سونگ لیتا ہوں۔